عرب کے ہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے. جب ابرہہ ہاتھی لے کر آ گیا تھا اور اس نے مکہ پہ چڑھائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ان پورے لشکر کا قلعہ کما فرما دیا تھا. وہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کے بعد عرب جب اپنی تاریخ، اپنا کیلنڈر گنا کرتے تھے تو اس واقعہ فیل سے، جیسے سیدنا صدیق اکبر کی پیدائش کب ہوتی ہے، کہا جاتا ہے واقعہ فیل کے 1 یا 2 سال کے بعد. عثمان غنی کی پیدائش کب ہوتی ہے تو واقعہ فیل کے 4 یا 5 سال کے بعد. حضور کی پیدائش کب ہوئی؟ واقعہ فیل سے 55 دن پہلے. یہ کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں ظہور اسلام سے پہلے مختلف کیلنڈر رائج تھے، اور ان کا کیلنڈر کیسے ہوتا تھا؟ کسی حادثے کو دیکھ کر وہاں سے اپنے کیلنڈر کا کیا کر دیتے تھے؟ آغاز. کسی بادشاہ کی پیدائش سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کر دیتے تھے، کسی بادشاہ کی وفات سے اپنے کیلنڈر کا آغاز، کسی طوفان کے آنے کے بعد کیلنڈر کا کیا کر دیتے تھے؟ آغاز کر دیا کرتے تھے. آمد اسلام کے بعد بھی اسی طرح ہوتا رہا. جب اسلام کی آمد ہوئی تو جو اسلام کی تواریخ ملتی ہیں تو اسلام کے اندر رونما ہونے والے واقعات سے کیلنڈر کیا ہوتا تھا؟ آغاز ہوتا تھا. جیسے بعثت نبوی، حضور کی بعثت کب ہوئی؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوگی. اب جو واقعہ حضور کی بعثت کے 2 سال یا 3 سال کے بعد رونما ہوا تو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ واقعہ حضور کی بعثت کے 3 سال کے بعد رونما ہوا، چونکہ ابھی تک ہجری کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی قدر میں فرمائی کہ ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب فرمایا. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں مستجاب فرمائے. جو کچھ بیان کیا جائے گا اس پر ہم ساروں کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کی آمد ہے. ذی الحجہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ وہ ماہ مقدس ہے محرم الحرام جو مسلمانوں کے لیے نئے سال کی نوید اور خوشخبری لے کر آتا ہے. چونکہ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ ہجری سال ہے. مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے، مسلمانوں کی جو رسومات ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو یا عاشوراء ہو یا شب برات ہو، شب قدر ہو، ان ساری تواریخ کا تعلق ہجری کیلنڈر کے ساتھ ہے. اور مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے وہ اسی کیلنڈر نہیں بلکہ ہجری کیلنڈر ہے. اور ہجری کیلنڈر کی جو آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے. جیسے عیسوی کیلنڈر کا ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور اختتام دسمبر پہ ہوتا ہے، اسی طرح ہجری کیلنڈر کا جو آغاز ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے. لیکن آج ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کو ہجری کیلنڈر کے بارے میں پتہ نہیں کہ کب آغاز ہوتا ہے، کب اختتام ہوتا ہے. ہجری کیلنڈر کے اندر مہینے کتنے ہیں، ان مہینوں کے نام کیا ہیں. یہ جو ماہ محرم الحرام ہے، اس ماہ مبارک کی اہمیت، فضیلت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کو شہر اللہ کہا، یعنی اللہ کا مہینہ. شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اس سے پتہ چلتا ہے ماہ محرم کی کتنی اہمیت، فضیلت ہے اللہ کے رسول کے ہاں. اور دوسرا، اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے مہینوں کا ذکر فرمایا. سورہ توبہ، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا،
اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 4 مہینے، ان میں سے 3 مہینے حرمت والے جڑے ہوئے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بھی جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ ایک تو اس کی فضیلت کا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس کو شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ، اور دوسرا اس کی فضیلت اہمیت کا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 حرمت والوں میں سے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اور پھر جس وقت ہجری کیلنڈر ترتیب دیا جا رہا تھا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ جس وقت ہجری کیلنڈر کو ترتیب دیا جا رہا تھا تو اس کیلنڈر میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام رکھ کر بھی بتا دیا خلفائے راشدین نے کہ محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت باقی مہینوں سے علیحدہ جدا ہے۔ اسی لیے جب ہجری کیلنڈر کو ترتیب دیا گیا تو سب سے پہلا مہینہ کس کا رکھا؟ محرم الحرام کا۔ ایک تو شہر اللہ ہو گیا، دوسرا حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تیسرا جب ہجری کیلنڈر کو ترتیب دیا جا رہا تھا اس کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہجری کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کو رکھ دیا۔ اور پھر جو ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا یہ کہاں سے ہوا؟ ظہور اسلام سے پہلے، جب تک اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج تھے۔ جیسے آج بھی عیسوی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، ایک بیساکھی کیلنڈر ہوتا ہے جو مہینوں کے جو موسموں کے اعتبار سے مہینوں کے، جیسے ساون ہے، بھادو ہے، اس طرح دیگر مہینے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے ظہور سے پہلے بھی مختلف کیلنڈر رائج تھے۔ سیدنا عمر فاروق کے دور کے بعد تو ہجری کیلنڈر اسلام کا آیا نا، لیکن اسلام کے ظہور سے پہلے مختلف قسم کے کیلنڈر کیا تھے؟ رائج تھے، جن کا آغاز، ان کیلنڈروں کا آغاز کیسے ہوتا تھا؟ جن کا آغاز کسی بادشاہ کی پیدائش سے شروع ہو جاتا، یعنی کہنا ہونا کہ فلانا کب پیدا ہوا، کہتے ہیں جس سال فلانا بادشاہ پیدا ہوا تھا اس بادشاہ کی پیدائش کے 4 سال کے بعد یہ فلانا پیدا ہوا، یعنی اس طرح اپنی تاریخ وہ گنا کرتے تھے، اس طرح اپنے کیلنڈر کا وہ آغاز کیا کرتے تھے کہ کسی بادشاہ کی وفات سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کر دیتے تھے کہ فلانا بچہ کب پیدا ہوا، فلانے بادشاہ کی وفات سے 2 سال پہلے وہ پیدا ہوا۔ اس طرح وہ بھی کیا اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے تھے۔ کسی حادثے سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ فلانے حادثے سے اتنے عرصے کے بعد فلانا پیدا ہوا یا فلانا فوت ہوا۔ کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی بڑی آفت آ گئی، تو وہاں سے زمانہ جاہلیت میں اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے اس طرح کیلنڈر کا کیا ہو جاتا تھا؟ آغاز ہو جاتا تھا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کب ہوئی، تو سارے کہتے ہیں کہ واقعہ فیل سے 55 دن پہلے، واقعہ فیل سے، چونکہ عرب کے ہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے، جب ابرہہ
ہاتھی لے کر آ گیا تھا اور اس نے مکہ پہ چڑھائی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ان پورے لشکر کا قلعہ کما فرما دیا تھا۔ وہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کے بعد عرب جب اپنی تاریخ، اپنا کیلنڈر گنا کرتے تھے تو اس واقعہ فیل سے، جیسے سیدنا صدیق اکبر کی پیدائش کب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے واقعہ فیل کے 1 یا 2 سال کے بعد، عثمان غنی کی پیدائش کب ہوتی ہے تو واقعہ فیل کے 4 یا 5 سال کے بعد، حضور کی پیدائش کب ہوئی واقعہ فیل سے 55 دن پہلے۔ یہ کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں ظہور اسلام سے پہلے مختلف کیلنڈر رائج تھے، اور ان کا کیلنڈر کیسے ہوتا تھا؟ کسی حادثے کو دیکھ کر وہاں سے اپنے کیلنڈر کا کیا کر دیتے تھے آغاز، کسی بادشاہ کی پیدائش سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے تھے، کسی بادشاہ کی وفات سے اپنے کیلنڈر کا آغاز، کسی طوفان کے آنے کے بعد کیلنڈر کا کیا کر دیتے تھے آغاز کر دیا کرتے تھے۔ آمد اسلام کے بعد بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ جب اسلام کی آمد ہوئی تو جو اسلام کی تواریخ ملتی ہیں تو اسلام کے اندر رونما ہونے والے واقعات سے کیلنڈر کیا ہوتا تھا آغاز ہوتا تھا۔ جیسے بعثت نبوی، حضور کی بعثت کب ہوئی؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوگی۔ اب جو واقعہ حضور کی بعثت کے 2 سال یا 3 سال کے بعد رونما ہوا تو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ واقعہ حضور کی بعثت کے 3 سال کے بعد رونما ہوا، چونکہ ابھی تک ہجری کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو وفات ہوتی ہے وہ بعثت نبوی کے 10ویں سال یا 9ویں سال میں ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بعثت نبوی کے 9ویں سال میں آپ کی کیا ہوئی وفات ہوئی۔ یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے بھی اور اسلام کے ظہور کے بعد کے ابتدائی سالوں میں بھی کسی بڑے واقعہ کو دیکھ کر اسلام جو تواریخ ہوتی تھی، تاریخ ہوتی تھی، کیلنڈر ہوتا تھا، اس کا آغاز ہو جاتا تھا۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، واقعہ فیل کے 53 سال کے بعد، بعثت نبوی کے 13 سال کے بعد، اپنی عمر کے 53 سال میں جب حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہاں سے ہجری سال کا آغاز ہو گیا۔ یعنی ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کا تیسرا سال، تو اس طرح چلتے چلتے 1440 سال کیا ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں وہاں سے۔ لیکن حضور کی زندگی میں بھی باقاعدہ ہجری کیلنڈر کا آغاز نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، آپ نے بھی باقاعدہ ہجری کیلنڈر کا آغاز نہ فرمایا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے باقاعدہ اسلامی کیلنڈر کو مرتب فرمایا، اور کیلنڈری جو ہجری کیلنڈر تھا اس کا باقاعدہ آغاز فرمایا، تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، لا بل نؤرخ لمہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن مہاجرہ فرق بین الحق والباطل۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ حق اور باطل کے درمیان فرق کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا ہم اسی تاریخ و سن کے لیے مبدا مقرر کریں گے۔ چونکہ حضور کا جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا تھا وہ اسلام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس سے پہلے اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں کی علیحدہ ریاست نہیں تھی، لیکن جب مکہ سے مدینہ مسلمانوں نے، حضور نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد باقاعدہ مدینہ میں کہ مسلمانوں کی ریاست بن گئی۔ فرمایا ہم اپنی تاریخ کا آغاز اس کیلنڈر سے کریں گے کہ جس واقعہ کے بعد، حضور کی ہجرت کے بعد، یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، جس واقعہ کے بعد حق اور باطل کے درمیان، کفر
اور اسلام کے درمیان فرق ہو گیا، ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز اس تاریخ سے کریں گے۔ تو وہاں سے باقاعدہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری کیلنڈر کا آغاز فرمایا۔ پھر بعض روایات سے اس طرح کا ملتا ہے کہ ہجری کیلنڈر کو وضع حضور نے فرمایا، اور بعض روایات سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہجری کیلنڈر کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ہجری کیلنڈر اور ہجری تاریخ کا اعتبار کیا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ جو ہجری کیلنڈر کو وضع فرمایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اور پھر جو ہجری کیلنڈر ہے، حضور نے جو ہجرت فرمائی، وہ ہجرت کیوں فرمائی؟ آپ جانتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور مکہ کے رہنے والے مشرکوں کو، مکہ کے رہنے والے کافروں کو جب اسلام کی تبلیغ کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گندے ذہنوں میں توحید ڈالنے کی کوشش فرمائی اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، تو ان میں سے صرف چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا، زیادہ تر نے اسلام کو قبول نہ فرمایا، اور بجائے ایمان قبول کرنے کے باقاعدہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافر مکر کر رہے تھے، کافر فریب کر رہے تھے، اپنی چال چل رہے تھے کہ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو یا تو گرفتار کر لیں یا آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں یا اس علاقے سے در بدر کر دیں۔ یہ وہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک وہ مکر کر رہے تھے، ایک اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا اپنے حبیب کو کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف کیا کریں؟ ہجرت فرمائیں۔ یہ عظیم واقعہ تھا جب مکہ کے جتنے بھی کافروں کے قبائل تھے آپس میں انہیں سر جوڑا کہ کس طرح ان کا راستہ روکا جائے، تو شیطان بھی اس مشورہ میں شامل ہو گیا۔ دار الندوہ یہ ایک علاقہ تھا مکہ کے اندر جہاں پر یہ سارے جمع ہو کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ شیطان بھی جمع ہو گیا کہ میں بھی مشورہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ اگر ایک قبیلہ قتل کرے گا تو الزام اس پر آ جائے گا، ایسا کرو کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ منتخب کرو، اور ایک ایک بندہ ہر قبیلے میں سے جب آئے گا اور قتل کر دے گا، اب جب قریش ساروں کا مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے تو سارے قبیلے والے مل کر فدیہ دے دیں گے، تو اس طرح ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور خونریزی بھی نہیں ہوگی۔ اس مشورے پر ساروں نے اتفاق کر لیا اور سارے حضور کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر قطار بنا کے کھڑے ہو گئے کہ حضور باہر نکلیں گے تو ہم حضور کا قتل کر دیں گے۔ سارے لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار، یار مزار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، زمین سے چند کنکر ریت لیتے ہیں اور آیت پاک وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہیں، پھونکتے ہیں، کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، حضور ان کے درمیان سے گزر جاتے ہیں اور حضور ان کو نظر نہیں آتے۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہوا جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت، حالات ایسے ہو چکے تھے کہ وہ لوگ حضور کے جانی دشمن بن چکے تھے، حضور کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ چونکہ حضور کا ہجرت کرنا تھا، مدینہ کی ریاست کا قائم ہونا تھا، وہی مکہ جہاں سے حضور کافروں کے ایذا سے، کافروں کی تکلیف سے حضور نے اور صحابہ نے ہجرت فرمائی،
چند سال نہیں گزرے تھے کہ مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، دوبارہ وہی مکہ فتح ہوا اور دوبارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ پر آ کر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور وہاں پر جتنے بھی بت نصب تھے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ چونکہ ایک عظیم واقعہ تھا تو اس واقعہ سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے، حضور نے آخری دیدار فرمایا مکہ شریف کا، اور حضور نے دعا فرمائی ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے مکہ، اے سرزمین مکہ، تو کس قدر پاکیزہ ہے، تو کس قدر مجھے محبوب ہے، ولولا ان قومی اخرجونی، اگر میری قوم اس علاقے سے، اس مکہ کی زمین سے مجھے نہ نکالتی، میں کبھی بھی اس زمین کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو مجھے بڑا محبوب ہے، تو مجھے بڑا پسندیدہ ہے، چونکہ حضور کی پیدائش مکہ کی تھی، اپنا وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے مکہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، مجھے کس قدر محبوب ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور جب حضور مکہ سے مدینہ پہنچے، چونکہ حضور کی محبت تھی مکہ سے، حضور کو محبت تھی مکہ سے، جب مدینہ پہنچے پھر حضور نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ کی محبت مجھے عطا فرما، حبب الینا المدینہ، مدینہ کی مجھے محبت عطا فرما، کا حبنا مکہ، جیسا کہ میں مکہ سے محبت کرتا تھا اس طرح مدینہ سے بھی محبت کروں، او اشدہ، یا مکہ سے بھی بڑھ کر میں اب مدینہ سے محبت کروں۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کی اس دعا کو قبول فرمایا، مدینہ سے اتنی محبت ہوئی کہ مکہ فتح بھی ہو گیا، پھر بھی اپنا گھر حضور نے مدینہ کو اختیار فرمایا۔ یہ ہجرت حضور کا ہجرت فرمانا اتنا عظیم واقعہ تھا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہی ہجرت سے فرما دیا۔ یہ جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو مہینہ آنے والا ہے، اور اس کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے جو چل رہا ہے۔ ہمیں اس مہینے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کیلنڈر کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے، ہماری جتنی بھی رسومات ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، عید میلاد النبی ہے، حضور کا معراج شریف کا سفر ہے، یا دیگر ہمارے جتنے بھی رسومات ہیں کس کے اعتبار سے ہوتے ہیں؟ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوتے ہیں، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیں اصل جو کیلنڈر ہے، جو چیز کیلنڈر کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے آپ دن پہچانتے ہیں، مہینے کو پہچانتے ہیں اور سال کو پہچانتے ہیں۔ اصل جو قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل جو وقت بتانے والا ہے، سال بتانے والا ہے، وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ چونکہ ہجری کیلنڈر کا جو تقویم ہے وہ قمر کے اعتبار سے ہے، قمری اعتبار سے ہے۔ ہم جو اپنے مہینے کا آغاز کرتے ہیں چاند دیکھ کر کرتے ہیں، اور اختتام کرتے ہیں چاند کو دیکھ کر، آغاز بھی چاند کو دیکھ کر اور اختتام بھی چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ یاسین اٹھائیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، ہم نے چاند کی منازل مقرر فرما دی ہے تاکہ تم جان لو عدد السنین، سالوں کے حساب کو۔ گویا کہ سالوں کے حساب کو اگر ہم نے صحیح طور پر جاننا ہے تو ہمیں کس کا اعتبار کرنا پڑے گا؟ قمری کیلنڈر کا، اور جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ قمری کیلنڈر ہے۔ چاند ایک مہینے میں زمین کے گرد اپنا چکر پورا کرتا ہے، سورج 365 دن اور 6 گھنٹوں میں، 365 دن اور 6 گھنٹوں میں زمین کے گرد اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ یہ جو 6 گھنٹے ہوتے ہیں یہ ایکسٹرا ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 سال کے بعد جو فروری ہوتی ہے وہ کتنے دنوں کا ہو جاتا ہے؟ 28 دنوں کا۔ کیوں؟
وہ جو 6 گھنٹے کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے فروری کو 4 سالوں کے بعد کیا کر دیتے ہیں، 28 دن کا کر دیتے ہیں. جبکہ قمری اعتبار سے سال میں ایسا فرق کرنا ہی نہیں پڑتا، چونکہ قمری بعض مہینے 29 کے ہوتے ہیں، بعض 30 کے ہوتے ہیں، اور سارا حساب چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے. قرآن میں فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، کافر آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ چاند کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے قل، اے حبیب آپ فرما دیں، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے، یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے. ہم نے وقت کا اندازہ کرنا ہے، مہینے کا اندازہ کرنا ہے، دنوں کا اندازہ کرنا ہے، تو کس اعتبار سے کریں گے؟ قمری اعتبار سے کریں گے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کریں گے. آج ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجری کیلنڈر سے آشنا نہیں ہے، ہجری کیلنڈر سے واقف نہیں ہے، نہ پتہ ہوتا ہے ہجری کیلنڈر کا آغاز کب ہو رہا ہے، کب اختتام ہوتا ہے. آج میں آپ سے تاریخ پوچھوں تو تقریباً اکثر لوگوں کو عیسوی تاریخ پتہ ہوگی کہ عیسوی تاریخ کیا ہے، لیکن اگر آپ سے میں قمری تاریخ پوچھوں یا اسلامی تاریخ کا پوچھوں تو اکثر مجھ سمیت بتا نہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہجری کیلنڈر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آنے والا سال عنقریب آج 23 ہے ذی الحجہ کی، آج سے 6 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد اگر چاند نظر آ گیا 29 کو، 6 دن کے بعد نہ نظر آیا تو 7 دن کے بعد نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. محرم اور حرام سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. اپنی جتنی بھی ہمارے معاملات ہیں اگر ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے ہم اپنی تاریخ، اگر شادی کی تاریخ رکھنی ہے بجائے ہم اس عیسوی تاریخ کی ہم کیا رکھیں، اسلامک تاریخ کے اعتبار سے رکھیں. جب ہجری تاریخ سے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس ہجری تاریخ سے رکھنے کی بھی اس کے اندر کیا ہوگی، برکت ہوگی. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس کیلنڈر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اپنے خود بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سکھائیں. آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ کو بڑی اچھی تاریخ یاد ہوتی ہے کہ 10 دسمبر 2000 فلاں کو پیدا ہوا. کاش کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا میرا بیٹا 8 محرم الحرام 1446 ہجری کو پیدا ہوا. یہ تاریخ بھی ہمیں کیا ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی تہذیب ثقافت کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.